بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ انسان کی پیدائش سے قبل زمین پر جو مخلوق آباد تھی اسے جن کہا جاتا ہے، جنہیں آگ سے پیدا کر کے خالق کائنات نے اپنی عبادت کا طریقہ بتایا تھا۔ مخلوق اس کے احکامات پر چلتی رہی، پھر سرکشی پر اتر آئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی مسلسل سرکشی کے باعث سزا دینے کا فیصلہ کیا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر بھیجا، جنہوں نے کرۂ ارض کے جنوں کو فتنے سے پاک کر دیا۔ اس وقت ایک جن ایسا بھی تھا جو مسلسل عبادت کرتا تھا اور وہ اپنی عبادت پر مغرور تھا، لیکن فرشتوں کو علم نہ تھا، لہٰذا اسے عبادت کرتا دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور اس عبادت گزار جن کو آسمانوں پر لے گئے، جہاں وہ فرشتوں کے ساتھ شامل ہو کر حمد و ثنا کرنے لگا۔ لیکن اس اعزاز پر اس کا غرور بہت بڑھ گیا، جن کا نام ابلیس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اپنی قدرت کاملہ سے بہت حسن عطا فرمایا، دریا، پہاڑ، چاند، سورج، ستاروں سے آراستہ کیا اور معتدل رکھنے کے لیے ہوا کو چلتے رہنے کا حکم صادر فرمایا۔ اس کے بعد انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ ابلیس جو اپنی عبادت اور آسمانوں تک پہنچ جانے پر بری طرح نازا تھا، وہ ان فرشتوں میں شامل نہ ہوا، بلکہ اس نے برملا خاک سے بنے ہوئے انسان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ حد درجہ ناپسند کرتے ہیں۔ سرکشی، غرور اور انکار پر جلال خداوندی بھڑکا اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مردود اور توقع لعنت دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دیا، اور یوں شیطان آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم دونوں جنت میں جو چاہے کھاؤ پیو، گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور وہ کسی طرح جنت میں داخل ہو۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے اور وہ دونوں جنت سے باہر آتے جاتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے اور سانپ کے منہ سے ابرک کی بہت اچھی خوشبو آتی تھی، اور مور آج جتنا بھی خوبصورت ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تب مور کے پاؤں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت کے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو ان دونوں نے جواب دیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اس بات کا ڈر کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اب شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن سانپ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ سن کر شیطان سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ شیطان کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں لے جا کر اگل دوں گا، اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ اس طرح سانپ نے شیطان کو منہ میں لے جا کر جنت میں اگل دیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نیکبانوں کو یہ معلوم ہوا کہ شیطان یہ چال چل کر جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا
کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ اس کے بعد شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ شیطان نے کہا اگر آپ یہ پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجعان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ شیطان حضرت بی بی حوا کے پاس آیا اور حضرت بی بی حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ بی بی حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا۔ وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے اسی لیے منع کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مانی، اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم لوگ زمین پر رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا انہیں بدصورت بنا دیا، اور سانپ جو شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں داخل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے ابرک کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو جنت کی اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو اچھا اور نیک بننے کی توفیق دے، اپنی نافرمانی سے بچائے، آمین ثم آمین۔